من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو پہلے 7 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ سائنس اور قرآن دونوں نے جو دیکھا وہ آپ کو رلا دے گا۔ پیارے دوستو، کیا ہوگا اگر وہ سب کچھ جس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ آپ آخر کے بارے میں جانتے ہیں وہ صرف شروعات تھی؟ روحانی سفر میں ہم روایتی فہم کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ کو روح کی روانگی کی حیران کن حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے گہری روحانی حکمت کو کھولنے اور حتمی راستے کو مسدود کرنے کا موقع ہے۔ پیارے دوستو، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا راز اس کی روح ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے مگر روح آسمانی ہے۔ جسم فنا پذیر ہے مگر روح باقی رہتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ آیت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ روح ایک الہی راز ہے، ایک ایسا لطف، ایک ایسا لطیف جوہر جو مادی عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتا، مگر صوفیہ اور عارفین نے اس راز کو دل کی آنکھوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روح انسان کا وہ پہلو ہے جو ازل سے اللہ کی حضوری میں تھا اور موت کے وقت دوبارہ اسی اصلی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی باطنی سفر یعنی روح کی رخصت ہونے کے بعد کے مراحل پر روشنی ڈالتا ہوں۔ ایک روحانی، قرآنی اور صوفیانہ نقطہ نظر سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ روح زندگی کی اصلی قوت ہے۔ روح اللہ کے امر سے ہے، یعنی وہ مخلوق نہیں بلکہ الہی تجلی کا پرتو ہے۔ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، یعنی اس میں اپنی نورانی تجلی کا عکس رکھا۔ صوفیہ کے نزدیک یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کو حیات حقیقی ملی۔ روح وہ قوت ہے جو دل میں محبت، عقل میں شعور اور وجود میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، جب تک روح جسم میں رہتی ہے زندگی برقرار رہتی ہے، جب وہ رخصت ہو جاتی ہے تو جسم خاک ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک سائنسدان نے اس پر تجویز کیا ہے کہ روح کا وزن 20 گرام ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک چیز 20 گرام کی ہے، وہ پورے آپ کے جسم یعنی جس کا وزن 50 کلو بھی ہو سکتا ہے، 100 کلو بھی ہو سکتا ہے، اس کو ایک 20 گرام اٹھا کے پھر رہی ہے۔ جب انسانی جسم سے 20 گرام روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس انسان کی مٹی کلے کو اٹھانے والے 100 بندے ہوتے ہیں۔ موت فنا نہیں، ایک نیا آغاز ہے۔ عام انسان موت کو انجام سمجھتا ہے، مگر صوفیہ کے نزدیک موت ایک دروازہ ہے، فنا نہیں بلکہ بقا کی راہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ صوفیہ تفسیر میں ذائقہ سے مراد تجربہ ہے، یعنی موت کوئی عدم نہیں بلکہ ایک تبدیلی حالت ہے۔ جیسے نیند میں روح وقتی طور پر جسم سے جدا ہو جاتی ہے، ویسے ہی موت میں یہ جدائی مستقل ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرنے سے مت ڈر، مرنا دراصل ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ صوفیانہ نقطۂ نظر سے موت روح کا اپنے اصلی وطن کی طرف ہجرت ہے۔ دنیا قید خانہ ہے اور موت آزادی ہے۔ پیارے دوستو، روح کی رخصت کا لمحہ کیا ہوتا ہے؟
جب موت کا وقت آتا ہے تو روح آہستہ آہستہ جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی و مشک سے بہہ جاتا ہے، اور کافر کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے لوہے کا کانٹا کھینچا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں کے صوفیہ کہتے ہیں کہ روح کے نکلنے کے لمحے میں انسان کو دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ایک دنیا جس سے وہ جدا ہو رہا ہو، اور دوسرا برزخ جس کی طرف وہ قدم بڑھا رہا ہو۔ روح جب رخصت ہوتی ہے تو پورا جسم خاموش ہو جاتا ہے، لیکن روح کئی سماعت بنیادی اور ادراک کے وقت بھی قائم رہتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے مکاشفۂ موت کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، برزخ روح کا پہلا قیام ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے، قیامت کے دن قیامت تک کے لیے۔ برزخ وہ درمیانی قیام ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان واقع ہے۔ یہ عالم مادی نہیں بلکہ لطیف و روحانی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک برزخ میں روح اپنی اعمال کی صورتیں دیکھتی ہیں، اگر نیک ہو تو روشنی، خوشبو اور سکون رہتے ہیں، اگر بد کردار ہو تو ظلمت کے خوف اور اضطراف میں گرفتار رہتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برزخ میں روح وہی دیکھتی ہے جو وہ دنیا میں اپنے دل میں تیار کر کے لایا ہو، جو دنیا میں اپنے دل میں تیار کر کے لایا ہو۔ پیارے دوستوں کو اس کے مدنی برس یعنی برزخ دراصل دل کے اعمال کی تصویر ہے، نیک روح کا سفر۔ پیارے دوست، احادیث میں آیا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو روح آہستہ آہستہ جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی و مشک سے بہہ جاتا ہے، اور کافر کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے لوہے کا کانٹا کھینچا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں کے صوفیہ کہتے ہیں کہ روح کے نکلنے کے لمحے میں انسان کو دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ایک دنیا جس سے وہ جدا ہو رہا ہو، اور دوسرا برزخ جس کی طرف وہ قدم بڑھا رہا ہو۔ روح جب رخصت ہوتی ہے تو پورا جسم خاموش ہو جاتا ہے، لیکن روح کئی سماعت بنیادی اور ادراک کے وقت بھی قائم رہتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے مکاشفۂ موت کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، برزخ روح کا پہلا قیام ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے، قیامت کے دن قیامت تک کے لیے۔ برزخ وہ درمیانی قیام ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان واقع ہے۔ یہ عالم مادی نہیں بلکہ لطیف و روحانی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک برزخ میں روح اپنی اعمال کی صورتیں دیکھتی ہیں، اگر نیک ہو تو روشنی، خوشبو اور سکون رہتے ہیں، اگر بد کردار ہو تو ظلمت کے خوف اور اضطراف میں گرفتار رہتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برزخ میں روح وہی دیکھتی ہے جو وہ دنیا میں اپنے دل میں تیار کر کے لایا ہو، جو دنیا میں اپنے دل میں تیار کر کے لایا ہو۔ پیارے دوستوں کو اس کے مدنی برس یعنی برزخ دراصل دل کے اعمال کی تصویر ہے، نیک روح کا سفر۔ پیارے دوست، احادیث میں آیا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں، جن کے بارے میں جنت کی خوشبو دار کفن اور مشک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں، جن کے بارے میں جنت کی خوشبو دار کفن اور مشک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں، جن کے بارے میں جنت کی خوشبو دار کفن اور مشک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں، جن کے بارے میں جنت کی خوشبو دار کفن اور مشک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،